تو خوشحال کر اپنی مخلوق پر رحم کر اللہ نہیں کیا. یہاں میں نے حفظ کا مدرسہ مجھے کہا گیا آپ کریں، میں نے کہا نہیں، میرا کوئی دل نہیں جام رہا، اس لیے کہ حفظ اور دین کی بنیادی تعلیم پہلی کلاس سے لے کر آخر تک. میرے دوستو، قرآن کون پڑھے گا؟ کسی ہندو سے جا کے کہیں کہ تو قرآن سیکھ، کسی سکھ سے جا کے کہیں کہ تو اپنے بچے مدرسے میں داخل کرا درس نظامی کے لیے. ہم کیا کسی جا کے جو ہے وہ کسی عیسائی سے کہیں کہ ہمارا قرآن سیکھ؟ نہ میرے یارو، ہمارے ہی گھر سے چراغ نکلیں گے، یہیں سے چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. سب سے پہلا کام آج یہ کرو کہ دل میں ارادہ کرو کہ اگر ہمارا قرآن صحیح نہیں تو ہم صحیح کریں گے انشاءاللہ. اگر قرات ٹھیک نہیں تو ہم قرات ٹھیک کریں گے. اگر ترجمہ نہیں آتا تو ہم ترجمہ پڑھیں گے. اور اگر ہمارے گھر میں جوان بچہ ہے، وہ 6 گھنٹے اسکول جاتا ہے، کالج جاتا ہے، 3 گھنٹے ہماری خدمت کرتا ہے، 2 گھنٹے اگر ہم اس کام کے لیے اسے دے دیں کہ بچہ یہ جناب لے لو قاری صاحب کے پاس، تم نے یہاں مولانا کے پاس، علامہ کے پاس، یہاں تم نے 2 گھنٹے دین کی تعلیم حاصل کرنی ہے. میرے دوستو، دین کے بنیادی چیزوں کا ہمیں علم نہیں رہا، ہم بڑی دور چلے گئے ہیں. اگر قرآن کے نام پر شہید ہونے والوں نے ہم سے سوال کر لیا کہ بھئی ہم تو قرآن کے نام پہ مر گئے تھے، تمہارے لیے چھوڑ کے آئے تھے، تم نے قرآن کی کیا حفاظت کی؟ تو میرے دوستو، ہمیں جواب دینا ہے. جہاں تک تعلق ہے علماء کا، تو دین کی ڈیوٹی صرف عالم کے لیے ضروری نہیں. آپ کے بے شمار گلوں اور بے شمار تنقیدوں کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ علماء کام کر رہے ہیں. وہ کر رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ نظام چل رہا ہے، کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے مدارس کے اندر. لیکن آپ کی طرف سے بڑی عدم توجہ، میں بڑی معذرت سے تھوڑا سا وقت آپ کا اور لیتا ہوں. مجھے بتائیے، مدارس دینیاں زکوٰۃ اور صدقات پہ چلتے ہیں نا؟ یہی ہے نا؟ صدقے، زکوٰۃ، خیرات، کھالے، انہی پہ مدارس چلتے ہیں. آپ جب کسی کو زکوٰۃ دے کے دین کا علم پڑھاتے ہو اور پھر آپ اسے کہتے ہو کہ میدان میں نکل کے جہاد بھی کرے، آپ کیوں نہیں اسے کہتے کہ یہ بالکل زکوٰۃ صدقے سے پاک مال ہے، یہ میں مدرسے میں دے رہا ہوں، اتنے فیصد دے رہا ہوں جناب، یہ والا مال. اقبال نے کہا کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے گی صدا لا الہ الا اللہ؟ خود ہی بیدار نہیں رہتی میرے عزیزو، میدان میں نکلنا آسان نہیں رہتا، اس لیے کہ غربت میں جو شخص پلا ہوتا ہے نا، اس کی سوچ کا مزاج کچھ اور ہو جاتا ہے. لیکن الحمدللہ ان صدقے اور زکاتوں پر پلنے والے بھی بڑے بڑے شاخ سوار اور بڑی خدمت کرنے والے ہیں. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں کچھ ماجرا ہے تو آپ آگے بڑھیں. سب سے پہلے تو مال نہ دیں، اولاد دیں، اپنے بچے وقف کریں دین کے لیے. میں پھر ایک بار عرض کروں گا، جہاں میں پہنچ چکا ہوں آپ شاید ابھی تک وہاں نہ پہنچ سکے. کچھ دنوں کی بات ہے، یہ جو بچے آپ کے ارد گرد گھوم رہے ہیں نا، یہ اسلام کے بارے میں آپ سے سوال کرنے والے ہیں. ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوں گے عنقریب. اب یہ بچے روتے روتے کوئی نہیں، دین کے درد ان کے سینوں میں نہیں، عشق مصطفیٰ کے نعرے ہیں پر آنکھوں میں آنسو کوئی نہیں. ان بچوں کو ہم وہاں تک نہیں پہنچا سکے جہاں ہم نے پہنچانا تھا. یہ جوش تو دکھا دیتے ہیں مسجد میں آ کے، قاری صاحب کی خدمت بھی کر جاتے ہیں، امام صاحب کی خدمت بھی کر جاتے ہیں، مولانا کے پاؤں بھی دبا جاتے ہیں، لیکن وہ جو اصل بات تھی وہ اب نہیں رہی. میرے دوستو، کہیں ہم سے کوتاہی ہو گئی ہے. آج شب قدر کی رات جو ہم نے معافی اللہ سے مانگنی ہے تو جم کے مانگنی ہے. آج سچی معافی مانگنی ہے. توبہ کہتے ہی اسے ہیں اس کا معنی یہ ہو کہ آج کے بعد نہیں کروں گا. سبحان اللہ. جو ارادہ ہونا کہ عید والے دن میں نے پھر سلنسر نکالنا ہے تو شب قدر پہ آنے کی کوئی ضرورت نہیں اسے. جسے پتا ہونا کہ عید والے دن میں نے پھر کسی کو سونے نہیں دینا، بالکل نہ سمجھے کہ آج اس کا مسجد میں آنے کا کوئی فائدہ ہے. اس کا پروگرام ہے کہ میں عید والے دن بس میں نے کوئی نہیں پڑھنی، پھر دوسرے دن نمازیں شروع کر لیں گا، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں. آج کی توبہ جو آپ کرنے آئے اس کا مقصد یہ ہے کہ یا اللہ بس آج کے بعد ختم. اور یہ جو آپ کہتے ہیں نا جی اتنے سال ہو گئے خراب ہوئے، اب آہستہ آہستہ ٹھیک ہوں گے نا. سنو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 38.5 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا تھا. صحابہ نے، سب نے، کیونکہ رسول پاک کی اپنی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی جب حضور سید عالم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا. کئی تو حضور سے عمر میں بڑے تھے. تو صحابہ نے تو سب نے ان عمروں میں جا کے، مجھے کوئی ایک شخص بتائے
کہ بعد میں کسی سے ابھی نے کہا غلطی سے بت کی پوجا ہو گئی, غلطی سے شراب, کوئی ایک آدھ مثالیں وہ بھی مثال دینے کے لیے بن گئی ہیں, ورنہ توبہ کی تو پھر ڈٹ گئے وہ اپنی توبہ پہ. میرے دوستو کچی توبہ نہ کرنا, بڑی حاجت ہے. آج اگر آپ سنور گئے, آج شب قدر ہے, ادھر سے رحمت پوری ہے, ادھر سے کرم پورا ہے, اب ادھر سے کوشش کی ضرورت ہے. جتنی کر لو گے اتنا اجر پا لو گے, جتنی کر لو گے اتنی پا لو گے. وہاں آج کمی کوئی نہیں, آپ کی طرف سے کمی ہے. میرے دوستو آج ہم توبہ کریں گے, کوشش یہ کرنا کہ آج جو آنسو کبھی نہیں نکلے وہ نکل پڑے. نبی پاک نے فرمایا تمہیں رونا نہ آئے تو رونے جیسا منہ کر لیا کرو. اس کو آنسو بڑے پسند ہیں, اس کو رونا بڑا اچھا لگتا ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مچھر کے پر کے برابر بھی تیری آنکھ سے آنسو نکل گیا نا تو اللہ تجھے جہنم سے آزاد فرما دے گا. مچھر کے یہاں کسی شخص کا 2 لاکھ کا نقصان ہو جائے تو وہ ڈھائی مار مار کے روتا ہے, لیکن اگر اسے یہ کہنا کہ تیرے بڑے گناہ ہیں رو, تو احساس ندامت ہی کوئی نہیں. یہاں کسی کا بچہ چلا جائے تو بڑا روتا ہے, لیکن اگر اسے کہا جائے نا تیرا دین چلا گیا ہے تو اس بات کی کوئی فکر ہے. نیند آ رہی ہے آپ کو, اس کو دور کر دے. بس وقت کیا ہوا ہے جی, 1 بجا ہے, 10 منٹ کم 1. میرا ارادہ یہ ہے کہ نماز تسبیح سب سے آگے آخر میں جا کے پڑھیں گے. اب یہ کریں گے کہ 2 رکعتیں نماز نفل توبہ کی پڑھیں گے, 2 رکعتیں نماز نفل, اور پھر ایک بار عرض کروں گا توبہ وہ جو صاف ستھری اور پکی ہو. 2 رکعتیں توبہ کے نفل پڑھ کے پھر ذکر کریں گے اللہ کا, درود پڑھیں گے, اس کے بعد دعا کریں گے, اور دعا کر کے پھر 15-20 منٹ کا آپ کو وقفہ دیں گے. اس کے بعد نماز تسبیح پڑھیں گے انشاءاللہ, اور پھر اس کے بعد جو ہمارا معمول کا ذکر ہوگا وہ کریں گے. 2 رکعتیں توبہ کے نفل پڑھ کے ذکر کر کے اس کے بعد پھر انشاءاللہ العزیز ہم دعا مانگیں گے, اور پھر اس کے بعد کچھ تھوڑی دیر کا وقفہ. اور پھر کچھ دوستوں نے اگر وضو کرنا ہے, جن کا ہے وہ تازہ نہیں کرے کیونکہ رش ہو جائے گا, جن کا نہیں ہے وہ جلدی سے وضو کر لیں, باقی صفیں درست کریں. ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے, دعا ہے جی عمر درود و سلام میں گزرے. وآخر دعوانا